اور روس کے. ہم نے جو ابھی تک بات کی ہے تو افغانستان کے انٹرنل معاملات ہیں نا. اب تھوڑا سا ہم ایکسٹرنل چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان، ایران، چین اس طرف ایک بلاک کی طرف نظر آ رہے ہیں اس وقت، کیونکہ پاکستان نے بھی وہاں پر اپنا سفارت خانہ ابھی تک بند نہیں کیا. دوسری طرف امریکہ ہے، امریکہ بھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ فوری تو معاملات ختم نہیں کرے گا. تو آپ اس سارے سینیریو میں پاکستان، چین اور ایران کے مفادات اور روس کے بھی کیا مفادات دیکھ رہے ہیں آپ اس خطے میں؟ مجھے جو لگ رہا ہے کہ ابھی امریکہ مطلب 20 سال تک تھا ادھر، پر یہ جو تھا چین اپنے لیے تھریٹ مطلب وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مطلب میرے سر پہ اوپر بیٹھا ہے، مجھے کچھ کام کرنے نہیں دے رہا ہے. اور دونوں معاشی میدان کے کمپیٹیٹر ہے. اس میں چین کا یہ کرنا تھا کہ امریکہ کسی طریقے سے یہاں نکل جائے، یہاں سے نکل جائے گا تو مطلب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ چین کے جو مفاد ہے اس وقت وہ اکنامیکل اسٹریٹجیز کو اپنا رہا ہے. چین مطلب افغانستان کو ایک اکنامک کالونی بنانا چاہ رہا ہے. امریکہ کیا کر رہا تھا کہ ایک فوجی کالونی کی حیثیت میں ادھر بیسز ہو، ادھر دہشت گردی ہو، اور وہ مطلب اس طرح آپریشن کرے تاکہ وہ ان کو جواز ملتا رہے کہ یہ ادھر دہشت گردی ہے. تو ان کے مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے جتنی بھی فیکٹریاں ہیں وہ اسلحے کی ہے، تو ان کا کاروبار اسلحے سے چلتا ہے. ان کا ایران پہ بھی نظر رکھنا، پاکستان پہ بھی نظر رکھنا اور چین پہ بھی نظر رکھنا. اور چین کو اس سے خطرہ تھا. چین کا یہی لگ رہا ہے کہ چین کے کھلونوں کے فیکٹریاں ہیں، مطلب مختلف پروڈکٹس کی فیکٹریاں ہیں، تو مطلب اس طرح اسلحے کے کی فیکٹریاں ہیں نہیں. لگ یہ رہا ہے کہ مطلب وہ جنگ کے ذریعے نہیں بلکہ معیشت کے ذریعے. مطلب آپ کی بات میں کاٹتا ہوں، اگر اس وقت اگر فار ایگزامپل چین نے تو اشارہ دیا ہے افغانستان کے اگر میں طالبان کی حکومت ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کا، اگر کل کو امریکہ یونین بھی جس طرح باتیں کر رہی ہے اور دیگر جو عالمی طاقتیں ہیں اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں اور امریکہ دوبارہ انویسٹمنٹ کرتا ہے طالبان پر، اس کو امدادی شکل کے ہو سکتا ہے، تو پھر وہ چین کے لیے کتنا وہ خطرناک ثابت ہوگا؟ کیا طالبان دوبارہ وہ اس بار گیم سے گزریں گے؟ اس بار یہ دیکھو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی، میں آپ کو بتاؤں لوگ اس بارے میں سوچ تو نہیں رہے، پر میں چونکہ ان حالات پہ نظر رکھا ہوں. ہمارے چونکہ ہم خیبر پختونخوا اور پشاور کے جو لوگ ہیں ہم ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا مطلب زیادہ ہوتا ہے ان پہ کہ یار اس طرح نہ ہو کہ حالات دوبارہ. ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر میں اس کو مطلب اس طرح رکھوں کہ یہ طالبان مین سٹریم ہو گئے، طالبان اس طرح جو ان کے بال ہے، جو ٹوپیاں رکھی ہوئی ہے اور کپڑے شلوار قمیص اور چپل میں جو گھوم پھر رہے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے اس طرح نہیں ہوں گے. اس میں کوئی فوجی یونیفارم پہن کے، کوئی ٹریفک پولیس کا یونیفارم پہن کے، کوئی ویسے نارمل پولیس کا یونیفارم پہن کے یہ ختم ہو جائیں گے. ایک لحاظ سے یہ مین سٹریم ہوں گے تو یہ جو فنڈامنٹلزم اور انتہا پسندی اور دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ یہ اداروں میں آ کے کام کریں گے تو یہ ملک کے لیے اچھا ہے. تو پھر ملک اس طرح نہیں سوچے گا. ابھی افغانستان کے جو طالبان ہیں اگر ان کی حکومت آتی ہے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ پاکستان ان کو کہے گا کہ اس طرح کرے یہ اس طرح کریں گے، نہیں. ان کا یہ سینس آئے گا کہ بھئی یہ چیز ہمارے مفاد میں ہے، یہ چیز نہیں ہے. یہ کوئی اس طرح جانور بھی نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے کہ مطلب ہم پیسے دیں گے تو سب کچھ کریں گے، نہیں. اگر یہ ادارے بنیں گے تو لوگ مطلب دیکھو یہ دنیا ساری جو پہلے تھی مطلب اسی طرح ہی تھی، لوگ قبیلوں میں رہ رہے تھے، پر آہستہ آہستہ ادارے بنے اور مین سٹریم ہوئے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیز کرنی ہے، یہ چیز نہیں کرنی، اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے. اچھا مجھے فضل صاحب اب یہ بتائیں کہ 20 سال کی جو طویل جنگ تھی اب جس پہ امریکہ یہاں سے چھوڑ کر چلا گیا، کیا امریکہ کو جو اپنی اپوزیشن پارٹی ہے جو بائیڈن کو وہاں پر تنقید کا نشانہ ہے کہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ جنگ ہار چکے ہیں، یہ جو ہزیمت ہے، یہ جو بے عزتی سمجھی جا رہی ہے، امریکہ اس کو ہضم کر پائے گا؟ دیکھو اس میں ایک بات تو یہ کہ امریکہ کبھی بھی جو تاریخ ابھی تک امریکہ کی رہی ہے وہ شکست اور اس طرح ہزیمت اور مطلب رسوائی برداشت نہیں کر سکتا. وہ ایون اس پہ بھی آ جاتے ہیں کہ اگر ان کو زیادہ ستاؤ گے تو مطلب وہ آپ پہ ایٹم بھی مار سکتا ہے. مطلب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مطلب وہ اگر غصہ ہو جائے، جس طرح
پشاور کو سرکل کیا تھا سوویت یونین نے، کیونکہ مطلب پاکستان نے بہت ہی مطلب جو مسلسل حملے ہو رہے تھے رشین فوج پہ، تو اس کے بعد رشیا نے پشاور کو سرکل کیا تھا ایٹم بم مارنے کے لیے. اس طرح امریکہ نے ایٹم بم مارا پرل ہاربر میں جو ہوا تھا، پرل ہاربر کے بعد جاپان پہ مار دے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ. تو یہ اس وجہ سے نہیں کر سکتے تاکہ ان کی جو مطلب اور ڈکٹیٹرشپ اور جو مطلب چودراہٹ ہے وہ دنیا پہ قائم رہے، مطلب وہ بدماشی قائم رہے. تو اس وجہ سے بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ مختلف چیزیں کرتے. یہ کرتے کیا ہے، یہ دیکھو ان کا پہلا جو واردات ان کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لالیسنس شروع کرتے ہیں ملک میں، مطلب سیاسی مظاہرے، لوگ اس سے اشتعال، جس طرح لیبیا میں ہوا ہے، مصر میں ہوا ہے، اس کے علاوہ شام میں ہو رہا ہے سب کچھ، یہ اس طرح کرتے. اس کے علاوہ معاشی سینکشن لگاتے، اکنامک سینکشن، FATF IMF کے ذریعے، ورلڈ بینک کے ذریعے، FATF کے ذریعے ان کو باندھتے، کچھ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ یہ کرتے، پاکستان نے جو سوچا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر سکتے، پاکستان نے یہ جو پالیسی انالسٹ ان کا یہ تھا کہ یہ فنڈامنٹلزم جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ دہشت گردی کو اس طرح کوئی تحریک اٹھا کے، مومنٹ اٹھا کے ہمارا، تو ان میں یہ تھا کہ کون تو داعش ہو سکتی ہے. تو داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان نے باڑ لگایا کہ مطلب اگر افغانستان سے داعش والے آتے ہیں اور پھر کوئی اس طرح موومنٹ کھڑی کی ہے بارڈر کے اس پار کے ہو، دہشت گردی کے خلاف ہو، تو اس طرح پاکستان نے بھی مطلب پورے پلان بنا رکھے ہیں ان کے لیے اور مقابلہ ہو رہا ہے. مطلب گزشتہ تقریباً 3 سال سے پاکستان گرے لسٹ میں ہے. FATF یہ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے بلیک لسٹ بھی نہیں کرنا، کیونکہ پاکستان کی ضرورت ان کو پڑنی ہے. ہاں مطلب وہ کیونکہ وہ 7 سمندر پار ہے ان کا، ادھر کیا مطلب وہ ادھر آ کیوں رہا ہے، یہ کوئی کویسچن نہیں کرا کہ امریکہ کا ادھر کیا ہے کہ آپ ادھر آ رہے ہیں. چونکہ ان کے لیے اس طرح پارٹنر جو پاکستان کی طرح ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب فیوچر میں رہے گی. تو یہ بلیک لسٹ نہیں ہوگا پاکستان بالکل، اور گرے لسٹ میں رہے گا پریشرائز کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں امریکہ کرتا ہے، تو یہ خاموش نہیں بیٹھے گا. یہ آپ کے کویسچن کے جواب میں. اچھا، مجھے اب دوبارہ میں افغانستان پہ آؤں گا کہ افغانستان میں یہ 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں، جلال آباد میں بھی مظاہرے ہوئے، خوست میں بھی آج ہمیں دیکھنے کو ملا جہاں کرفیو لگا دیا گیا، کچھ ہلاکتیں بھی ہوئیں. یہ اور تیسرا جو پنج شیر کا علاقہ ہے وہاں پر بھی کچھ، کیونکہ کچھ دیر پہلے روسی وزیر خارجہ کا ایک ٹویٹ سامنے آیا کہ انہوں نے کہا جی احمد شاہ مسعود اس کو وہاں سے لیڈ کر رہے ہیں کچھ مزاحمتی جو تحریک کو. تو یہاں پر یہ اگر مزاحمت ہوتی ہے تو پھر اس کو طالبان کیا ٹیکل کر پائیں گے؟ مزاحمت تو دیکھو عوام کیا مزاحمت کرے گی جب تک وہ موومنٹ نہیں بنتی اور موومنٹ کو کوئی فارن سپورٹ نہیں کرتا. اگر فارن فنڈنگ ملتی ہے تو ڈیفینیٹلی مطلب اگر ہم پنشیر ویلی میں جو احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہے ادھر سے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم مزاحمت نیشنل ریزسٹنس موومنٹ کا اعلان کیے. انہوں نے امراللہ صالح بھی ہے، اور جو پنشیر کے لوگ ہیں ان کے فرانس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور فرانس کی طرف سے ان کو فنڈنگ مل سکتی ہے. پر اس میں سب سے مین رول جو ادا کرتے ہیں کسی ملک کی بدامنی میں وہ ہمسائی ادا کرتے ہیں. تو اگر ان کا بارڈر ازبکستان کے ساتھ، ترکمانستان کے ساتھ ہے یا ایران کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ہے تو وہی کر سکتے ہیں. اگر یہ ان کے ہمسائے ملک ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو ان کے لیے بہت ہی مشکل یہ رہے گا. اور طالبان کا یہ ہے کہ طالبان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، اور یہ مظاہرے چونکہ آج ان کی جو یوم استقلال کہتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے، یا انہوں نے جو 102واں جو ان کی آزادی ہے امان اللہ خان نے حاصل کی تھی، تو اس کی تقریبات ہو رہی تھی. تو اس میں ڈیفینیٹلی ریلیاں بھی ہوئی ہے اور طالبان نے فائرنگ بھی کی ہے. جلال آباد میں تقریباً 3 بندے مرے. آج خوست میں کرفیو لگا دی گئی تھی. تو یہ واقعات تو مطلب ہوتے رہیں گے اور فیوچر میں بھی شاید. پر ابھی اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی مومنٹ فیوچر میں ڈیفینیٹلی بن سکتی ہے، طالبان نے یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے مطلب سب سے بڑا مسئلہ ابھی جھنڈے پہ ہے. پرچم جو افغانستان کا پرچم ہے وہ کہہ رہے کہ اس سے مطلب دنیا ہمیں پہچان رہی ہے اسی پرچم سے، تو آپ یہ تبدیل نہ کریں. تو یہ ایک جینون پوائنٹ بھی ہے، طالبان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے
کیونکہ پرچم ابھی فیصلہ نہیں کیا. ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ اس بارے میں ہم مطلب سوچیں گے اور بتائیں گے. تو پالیسی اسٹیٹمنٹ اگر آئے تو اس کے بعد اگر احتجاج ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, اس سے پہلے اگر ہوتا ہے تو یہ چونکہ وہ جشن آزادی کی تقریبات تھی تو لوگ پرجوش ہوتے. لیٹس سی فیوچر میں کیا ہوتا ہے. لیٹس سی فیوچر میں کیا ہوتا ہے. فضل صاحب, ہم نے آج افغانستان کے معاملے پہ ڈیٹیل گفتگو کی. ہم کوشش کریں گے کہ ہم دونوں روزانہ کی بنیاد پر اپنے یوٹیوب چینل پر جو افغانستان میں ہونے والی سچویشن ہے, جو آئندہ دنوں پکچر جو کھل کر واضح ہوگی, اس سے متعلق بھی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو آگاہ رکھے. تو اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. مجھے اور فضل صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ حافظ.